بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 8 صحیح بخاری۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تشریح سے متعلق ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اور ایمان کا تعلق قول اور فعل ہر دو سے ہے، اور وہ بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور زیادتی ہو۔ سورہ فتح 4 نمبر۔ اور فرمایا کہ ہم نے ان کو ہدایت میں اور زیادہ بڑھا دیا۔ سورہ کہف 13 نمبر۔ اور فرمایا کہ جو لوگ سیدھی راہ پر ہیں ان کو اللہ اور ہدایت دیتا ہے۔ سورہ مریم 76 نمبر۔ اور فرمایا کہ جو لوگ ہدایت پر ہیں اللہ نے اور زیادہ ہدایت دی اور ان کو پرہیزگاری عطا فرمائی۔ سورہ محمد 17 نمبر۔ اور فرمایا کہ جو لوگ ایماندار ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہوا۔ سورہ مدثر 31 نمبر۔ اور فرمایا کہ اس سورہ نے تم میں سے کسی کا ایمان بڑھا دیا، فی الواقع جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ سورہ توبہ 124 اور فرمایا کہ منافقوں نے مومنوں سے کہا کہ تمہاری بربادی کے لیے لوگ بکثرت جمع ہو رہے ہیں، ان کا خوف کرو۔ بس یہ بات سن کر ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ گیا، اور ان کے منہ سے یہی نکلا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ سورہ آل عمران 133 اور فرمایا کہ ان کا اور کچھ نہیں بڑھا، ہاں ایمان اور اطاعت کا شیوا ضرور بڑھ گیا۔ سورہ احزاب 22 نمبر۔ اور حدیث میں وارد ہوا کہ اللہ کی راہ میں محبت رکھنا اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی کرنا ایمان میں داخل ہے۔ راوہ ابو داؤد ابن امامتہ۔ اور خلیفہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے عدی بن عدی کو لکھا تھا کہ ایمان کے اندر کتنے ہی فرائض اور عقائد ہیں اور حدود ہیں اور مستحب اور مسنون و باتیں ہیں جو سب ایمان میں داخل ہیں، بس جو ان سب کو پورا کرے اس نے اپنا ایمان پورا کر لیا، اور جو پورے طور پر ان کا لحاظ رکھے ان کو پورا کرے اس نے اپنا ایمان پورا نہیں کیا۔ بس اگر میں زندہ رہا تو ان سب کی تفصیل معلومات تم کو بتلاؤں گا تاکہ تم ان پر عمل کرو، اور اگر میں مری گیا تو مجھ کو تمہاری صحبت میں زندہ رہنے کی خواہش بھی نہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں وارد ہوا ہے کہ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے۔ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک صحابی اسود بن بلال نامی سے کہا تھا کہ ہمارے پاس بیٹھو تاکہ ایک گھڑی ہم ایمان کی باتیں کر لیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ یقین پورا ایمان ہے اور صبر آدھا ایمان ہے۔ راول طبرانی۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بندہ تقویٰ کی اصل حقیقت یعنی کہنا کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ جو بات دل میں کھٹکتی ہو اسے بالکل چھوڑ نہ دے۔ اور مجاہد رحم اللہ نے آیت کریمہ شرع لکم من الدین اللہ کی تفسیر میں فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ ٹھہرایا جو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ٹھہرایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو اور نوح کو ایک ہی دین کے لیے وصیت کی ہے،
اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت کریمہ شرعتا و منہجا کے متعلق فرمایا کہ اس سے سبیل سیدھا راستہ اور سنت نیک طریقہ مراد ہے۔ اور سورہ فرقان کی آیت میں لفظ دعا کم کے بارے میں فرمایا کہ ایمانکم، اس سے تمہارا ایمان مراد ہے۔ اس حدیث 8ویں حدیث یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور حج کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ حدیث نمبر 8 ہے جس کی تشریح اوپر بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔